لا 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 لا. کتنا خوبصورت ہوں میں، کتنا پیارا بنایا ہے مجھے اللہ نے، کتنے مزے سے یہاں پر رہ رہا ہوں میں، اتنا خوبصورت. میرے جیسا خوبصورت تو کوئی بھی پودا نہیں ہے، کوئی بھی پھول نہیں ہے. ارے یہ کیا، بس یہی مسئلہ ہے میرے ساتھ، یہ گندا سا کانٹوں والا عجیب سا یہ کیکٹس کا پودا میرے ساتھ لگا ہوا ہے. اگر یہ نہ لگا ہوتا تو میں کتنی مزے سے زندگی گزارتا. بس مسئلہ یہ ہے کہ میں چل کے کہیں اور نہیں جا سکتا، ورنہ میں وہ دوسرے جو اچھے اچھے پھول لگے ہوئے ہیں ان کے پاس چلا جاتا. چلو دوڑو تم ادھر سے کیکٹس، تمہاری وجہ سے میرا ساری خوبصورتی خراب ہو گئی ہے. تم نہیں ہوتے نا میرے ساتھ تو پھر دیکھنا کتنی اچھی خوبصورتی ہوتی میری، کتنا پیارا لگتا میں. اب دیکھو تمہاری وجہ سے میں ایسے لگ رہا ہوں. ارے بھائی گلاب کے پھول میاں، آپ بہت پیارے ہو گئے، لیکن آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کوئی خوبی دی ہوتی ہے، کوئی خامی دی ہوتی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر پیارا بنایا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ مجھے برا بھلا کہیں. مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، میرے اندر بھی کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہوں گی. چلو بس کر جاؤ، اب چپ کر جاؤ. تم ہر وقت فضول بولتے رہتے ہو. میں تو تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اتنے گندے لگتے ہو تم مجھے. تمہاری وجہ سے میری ساری خوبصورتی خراب ہو گئی ہے. چلو ذرا میں باقی پھولوں سے بات کرتا ہوں، تمہاری سے تو میں نے بات ہی نہیں کرنی، اتنے گندے لگتے ہو تم مجھے. ارے گلاب بھائی، آپ پیارے ہیں ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن دیکھیے نا، آپ کو وہ کیکٹس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے. یہ اچھی بات تو نہیں ہوتی ہے کسی کا مذاق اڑانا. اللہ تعالیٰ نے ہی ہم سب کو بنایا ہے نا، دیکھیں کیکٹس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہمیں بھی اور آپ کو بھی، تو آپ ایسے اس کا مذاق نہ اڑائیں. لو جی، اب تم لوگ بھی اس کے ساتھ مل گئے، تم سارے پودے اب کیکٹس کے ساتھ مل جائے. اب تم لوگ ادھر ہوتے نا ذرا کیکٹس کے ساتھ تو تمہیں پتہ لگتا ہے کتنی گندی بو آتی ہے کیکٹس سے. میرا تو دل بھی نہیں کرتا اس کی شکل دیکھنے کا. تم لوگ دور ادھر پانی کے بالکل پاس پاس ہو نا، اس لیے تم لوگ ایسی باتیں کر رہی ہو. اگر تم ادھر کیکٹس کے ساتھ ہوتے نا تو پھر تمہیں پتہ لگتا ہے. لا 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 لا. ارے یہ کیا، آج تو سورج بہت تیز نکلا ہوا ہے. ارے یہ تو بہت گرمی ہو رہی ہے آج. اور یہ کیا پانی، اور یہ تو پانی بھی سوکھتا جا رہا ہے. اوئے، میں کیا کروں گا، مجھے تو بہت پیاس لگ رہی ہے. ارے باقی سب پودوں تمہیں پیاس نہیں لگ رہی؟ ارے بھائی کیکٹس، گندے گندے شکل والے کیکٹس، تمہیں کوئی پیاس نہیں لگ رہی؟ ارے ارے پھول میاں، گلاب کے پھول، اب میں تو یہیں صحرا کے اندر اگتا ہوں، یہیں پہ رہتا ہوں. یہ اس چھوٹے سے موٹے سورج کی روشنی سے، تھوڑی بہت گرمی سے تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا. الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں تو کافی دن تک پانی کے بغیر گزار لیتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر پانی رکھا ہوتا ہے. میں بہت سارا پانی اپنے اندر سٹور کر لیتا ہوں. اچھا بھائی چلو پیچھے ہو، پہلے ہی میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اوپر سے تم یہ گندی شکل والے کیکٹس میرے سامنے آ گئے ہو، مجھے تو اور طبیعت خراب ہو رہی ہے. ہائے، بہت پیاس لگ رہی ہے. ارے یہ کیا، یہ تو بہت پانی بالکل ہی سوکھ گیا ہے. یہ تو کیا کروں اب میں تو مجھے بجھانے لگ گیا ہوں، میری طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے. ارے یہ کیا، یہ کیکٹس کے اوپر پانی کہاں سے آ گیا ہے؟ ارے یہ کیکٹس کے پاس تو پانی ہے، لیکن میں میں تو اس کو اتنا برا بھلا کہتا ہوں، اب میں اس سے پانی کیسے مانگوں؟ کتنا برا لگے گا، لیکن میری تو جان نکل رہی ہے پانی کے بغیر. اب میں کیا کروں گا پانی کے بغیر؟ چلو میں ایسا کرتا ہوں، میں نے تو اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا. چلو کوئی بات نہیں، پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں توبہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کروں گا. میں نے تو کیکٹس کے ساتھ بہت برا کیا تھا. یا اللہ تعالیٰ، آپ مجھے معاف کر دیں،
میں نے کیکٹس کو بہت بری باتیں کی ہیں. مجھے کسی کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ نے ہی ہم سب کو پیدا کیا ہے اور کسی کو کوئی ایک خوبی دی ہے، کسی کو کوئی دوسری خوبی دی ہے. میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں ایسی چیزیں نہیں کروں گا، ایسی باتیں نہیں کروں گا. میں سب کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤں گا. کیکٹس بھائی سوری، آپ مجھے معاف کر دیں. میں نے آپ کو بہت برا بھلا کہا ہے. اب آئندہ میں ایسے نہیں کہوں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. ارے بھائی پھول میاں کوئی بات نہیں، تم گلاب کے پھول ہو، کوئی بات نہیں اگر تم نے کہہ دیا مجھے. کیا بات ہے، تمہاری طبیعت خراب لگ رہی ہے، ٹھیک تو ہو نا تم؟ جی جی کیکٹس بھائی، وہ بس مجھے اب بہت پیاس لگ رہی ہے. میں مرنے والا ہوں. مجھے پیاس سے میں بہت جلدی مرجھا جاتا ہوں. اگر مجھے پانی نہ ملے تو میں مر جاتا ہوں. آپ مجھے پلیز تھوڑا سا پانی دے دیں گے؟ ارے بھائی یہ کون سی بات ہے، ابھی میں تمہیں پانی دیتا ہوں، پریشان نہ ہو تم. یہ دیکھو میں تمہاری طرف پانی پھینکتا ہوں، یہ لو. شکریہ شکریہ کیکٹس بھائی. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے مجھے پانی مل گیا. کیکٹس بھائی آپ تو بہت اچھے دوست نکلے. میں تو آپ کو ایسے ہی برا بھلا کہتا تھا. اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کبھی کسی کو نیچا نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. کسی میں اگر ایک خوبی ہوتی ہے تو دوسرے میں دوسری خوبی ہوتی ہے. اس لیے کسی کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور برا نہیں کرنا چاہیے. میں نے آپ کا اتنا مذاق اڑایا، اب میں نہیں مذاق اڑاؤں گا انشاءاللہ کسی کا بھی. اور کیکٹس بھائی آپ تو بہت اچھے ہیں. میں نے آپ کے ساتھ اتنا برا کیا لیکن آپ نے میرے ساتھ اتنا اچھا کیا. یہ تو ہمیں ہمارا دین بھی سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا ہوا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک بھی کرے تو کوئی بات نہیں، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں. اگر کسی نے آپ کو نقصان بھی پہنچایا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. اس لیے اب ہم دونوں بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں. میں آپ کو جب تک پانی نہیں آتا اپنا پانی دیتا رہوں گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے اور ہنسی خوشی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، امید ہے آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی. آج کی کہانی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی کسی کو برا نہیں بھلا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہوتی ہے اور کسی کو کوئی نعمت دی ہوتی ہے، اور اس نعمت کے اوپر مغرور ہونے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی برا بھی کرے تو آپ کو جواب میں اس کی مدد کرنی چاہیے. پھر اس طرح اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں اور آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرماتے ہیں. جس طرح کیکٹس نے پھول کی مدد کی، گلاب کے پھول نے اس کو اتنا برا بھلا کہا، لیکن کیکٹس نے اس کے باوجود جب ضرورت پڑی تو گلاب کے پھول کی مدد کی. پھر اللہ تعالیٰ نے گلاب کے دل کو بھی نرم کر دیا اور کیکٹس اور ان کو بہت اچھا دوست بنا دیا. تو بچوں یہ تھی ہماری آج کی کہانی. اب ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے جن جن بچوں نے ہمیں ہوم ورک بھیجا ہے اور ان بچوں میں کس کی کیا پوزیشن آئی ہے. تو رحمت والے باغ میں آج چھوٹے بچوں میں 3 بچوں کا نام آیا ہے، جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس محمد بن شہزاد ہیں، جن کی فرسٹ پوزیشن آئی ہے. ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. محمد بن شہزاد ماشاءاللہ آہستہ آہستہ بہت امپروو کر رہے ہیں، دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. نمازوں میں ابھی تھوڑی سی کچھ کمی ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہیں، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں. یہ ہمارے سب سے چھوٹے ساتھی ہیں سیشن کے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ترقیاں عطا فرمائے اور قبول فرمائے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو محمد بن شہزاد. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس 2 بچے آئے ہیں، جن میں ایک ہے مریم حسین.
اور اس کے ساتھ ہیں محمد بن حسین. ماشاءاللہ آپ دونوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو. انہوں نے بھی سورہ اخلاص اچھی طریقے سے یاد کر کے ہمیں سنائی ہے. آپ لوگ بھی کوشش کریں اور آپ لوگ کوشش کر کے فرسٹ بھی آ سکتے ہیں. آپ لوگ کوشش کریں اور باقی دعائیں بھی یاد کریں, سنتوں پہ عمل کریں, اور نمازیں جو پڑھتے ہیں اس کی چارٹ ہمیں ضرور بھیجیں, ہمیں بتائیں کہ آپ کی نمازیں کیسی جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی بار آپ بھی کوشش کر کے فرسٹ نمبر پہ بھی آ سکتے ہیں محمد بن شہزاد کے ساتھ. تو آپ سب بچوں کو بہت بہت مبارک ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمارے پاس جو بڑے بچے ہیں ان کے اندر فرسٹ نمبر پہ اس بار پھر پہلی بار کی طرح 2 بہنیں آئی ہیں, عائشہ شہزاد اور فاطمہ شہزاد. آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو. تھوڑا بہت اونچ نیچ ہوتا ہے ان میں, مقابلہ بہت سخت ہوتا ہے, اور نمازیں ماشاءاللہ دونوں کی پوری جا رہی ہیں اس ہفتے بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے. باقی دعاؤں کے اندر بھی اور سنتوں کے اندر بھی کافی اچھا عمل جا رہا ہے, کہیں پر تھوڑی سی کمی آتی ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آگے اس کو بھی کور کر لیں گی. آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس ہیں عائشہ محمود. عائشہ محمود نے بھی ہمیں اپنا ہوم ورک بھیجا ہے. عائشہ محمود آپ بھی کوشش کریں, آپ بھی فرسٹ آ سکتی ہیں. آپ ہمیں اپنی باقی دعائیں بھی بھیجا کریں, اور نمازوں کا چارٹ اور نمازیں کیسی جا رہی ہیں آپ کی وہ بھی بھیجیں. تو امید ہے انشاءاللہ کہ اگلی بار آپ بھی پہلے نمبر پر آ سکتی ہیں باقی بچوں کے ساتھ. تو آپ سب بچوں کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے اور مزید ترقی عطا فرمائے. اس کے بعد ہمارا بچوں نیکسٹ سیگمنٹ شروع ہوتا ہے جس کے اندر ہم آپ کو قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں یاد کرا رہے ہیں, ان کا ترجمہ بتا رہے ہیں. تو اس پچھلی بار ہم نے آپ کو سورہ اخلاص کا ترجمہ بتایا تھا اور سورہ اخلاص کی تجوید سکھائی تھی. بہت سارے بچوں کو ماشاءاللہ سورہ اخلاص پہلے سے یاد ہے, ترجمہ کچھ بچوں کو یاد ہے اور کچھ کو نہیں ہے. تو جنہوں نے ابھی تک ترجمہ سورہ اخلاص کا یاد نہیں کیا وہ سورہ اخلاص کا ترجمہ ضرور یاد کریں اور ہمیں سنائیں. آج ہم آپ کو آخری 2 صورتوں میں سے جو سورہ الفلق ہے وہ بتائیں گے. سورہ الفلق قرآن پاک کی سیکنڈ لاسٹ صورت ہے, اور یہ جو آخری 2 صورتیں ہیں ان کی کہانی آپ کو ہم تھوڑی سی پہلے بتائیں کہ یہ کس وقت نازل ہوئیں, کس موقع پہ نازل ہوئیں. تو بچوں ہوا کچھ یوں کہ یہودیوں نے کوشش کی کہ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کریں. تو انہوں نے جادو کے لیے مختلف سامان اکٹھا کیا, اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی, جس کے کچھ اثرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پڑے. تو ان اثرات کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں, سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, یہ سورہ فلق اور سورہ الناس. تو ان صورتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس لحاظ سے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان صورتوں کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے, اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھ کے اور اپنے ہاتھ پر دم کر کے سوتے تھے. یعنی آخری 3 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے پڑھتے تھے, پھر اپنے ہاتھ پر دم فرماتے تھے اور اپنے جسم پہ مل لیتے تھے. اور یعنی قل هو اللہ احد بھی پڑھتے تھے, اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھتے تھے, پھر قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے, اس کے بعد اپنے ہاتھ پر دم کر کے اپنے پورے جسم پہ مل لیتے تھے. تو بچوں آپ لوگ بھی کوشش کریں, جس طرح ہم نے کچھ اور سنتے سونے کی دیکھی ہیں بستر پہ جانے کی, تو اس سنت کو بھی آپ کوشش کریں کہ اس پہ اوپر بھی عمل کریں. اس سے آپ کو انشاءاللہ رات کو ڈر بھی نہیں لگے گا, اور آپ ہر قسم کے شیطانی اور جادوئی چیزوں سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. تو یہ آخری 3 صورتیں آپ نے پڑھ کے ہاتھ پہ دم کرنا ہے اور اپنے جسم پہ ملنا ہے رات کو سونے سے پہلے. اب ہم سورت کی طرف آتے ہیں. ایک بار میں آپ کو سورت پڑھ کے سناتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بچوں اس صورت کو آپ نے یاد کرنا ہے, اس کا بھی میں ترجمہ بتاتا ہوں. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے, بہت مہربان ہے. کہو
کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کی گروہ میں پھونک مارتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو بچوں، جادو اور اس طرح کی جو وہ چیزیں کرتے تھے نا، یہودی اکثر رات کے وقت کیا کرتے تھے، کچھ پڑھ کے عجیب و غریب دھاگوں پہ گریں باندھ کے ان کے اوپر پھونک مارا کرتے تھے، اور اس طریقے سے وہ جادو کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر ان سب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے محفوظ رکھیں گے۔ تو اس صورت کو آپ سب بچوں نے یاد کرنا ہے، اور ہمیں اگلے بار سنانا بھی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی سنانا ہے۔ یہ آپ کا اس بار کا ہوم ورک بھی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ میں، جس کے اندر ہم آپ کو سنتوں کے متعلق بتا رہے ہیں، اور آخری کچھ سنتے ریوائز کر لیتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ اس کے اندر سب سے پہلے گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ گھر میں داخل جیسے ہی ہوں تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اس کے بعد سب کو السلام علیکم کہیں، جو بھی گھر میں موجود ہے، کوئی نہیں موجود تب بھی سلام کریں۔ اس کے بعد لباس کی سنتے ہیں۔ اس کے اوپر ماشاءاللہ کافی بچے عمل کر رہے ہیں کہ لباس جب پہنیں تو دائیں طرف سے پہنیں، رائٹ سائڈ سے پہنیں۔ پہلے رائٹ آستین میں ہاتھ ڈالیں، رائٹ سائڈ پجامے کے رائٹ سائڈ سے پہنیں، اور اسی طرح جب نیا لباس پہنیں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں: الحمد للہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ کپڑا مجھے پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے۔ اور اسی طرح جب آپ لباس اتاریں تو پہلے لیفٹ سائڈ سے اتارنا ہے، بائیں سائڈ سے کپڑے اتارنے ہیں، اور اس کے بعد رائٹ سائڈ سے۔ تو اس طرح قمیض ہوگی، پجامہ، شلوار، جو چیز بھی اتاریں، اور جوتے بھی اگر اتاریں تو پہلے لیفٹ سائڈ سے اتاریں، اس کے بعد رائٹ سائڈ سے۔ اس کے بعد یہ ایک کچھ سیشن سے ہماری ایک نئی دعا چل رہی ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ ابھی تک جو بچے ہمیں ہوم ورک بھیج رہے ہیں اس کے اندر دعا سناتے نہیں ہیں، ایک بار آپ ہمیں دعا سنا بھی دیا کریں، ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج دیں۔ اور یہ دعا ہے بستر پہ جانے کی دعا، کہ جب آپ سونے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے بستر پہ جائیں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں: الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤویہ۔ اس کو ایک بار میں پھر پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں: الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤویہ۔ اور اس کا ترجمہ ہے: شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہمارے لیے کافی ہوا اور ہمیں ٹھکانہ دیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے نہ کوئی کافی ہے اور نہ کوئی ٹھکانہ ہے۔ تو بچوں، یہاں پر ہمارا چھوٹے بچوں کا سیگمنٹ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر بعد دوبارہ ملیں گے ایک اور اسٹوری کے ساتھ۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ آئیں اور نیکسٹ سیشن شروع کریں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔